تحقیق باغ فدق۔ اس ویڈیو میں علامہ آصف رضا علوی صاحب نے باغ فدق کی پوری ہسٹری بتا دی، کیسے باغ فدق کو چھینا گیا، کس کس کے پاس رہا اور واپس کیسے اہل بیت کے پاس پہنچا۔ مکمل تفصیل علامہ آصف رضا علوی صاحب نے بتا دی۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی اس فدق جاگیر کا مطالبہ کیا تو انہیں یہ کہہ کے مطالبے کو رد کر دیا گیا کہ رسالت مآب کی یہ حدیث ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ تو جب یہ حکم پیغمبر سنا دیا گیا تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے اس حکم کو سنایا، اس حدیث کو سنایا، اور دوسرے خلیفہ نے اس حکم کی تائید کی اور وہ زندہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ حکم اور یہ حدیث جو ہے یہ برحق ہے۔ پھر تیسرے خلیفہ کے دور میں اسی فدق جاگیر کو دوبارہ بیت المال سے نکال کے انہوں نے اپنے داماد مروان بن حکم بن آس، یہ مروان کون تھا؟ یہ حکم کا بیٹا، اور حکم بن آس یہ دونوں باپ اور بیٹا کون تھے جن کو اللہ نے قرآن میں جن پہ لعنت کی تھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسول کا مذاق اڑانے کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ رسالت مآب نے جن کو مدینہ سے نکالا ہوا تھا انہی کے بیٹے مروان کو واپس بلایا گیا اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان نے یہی فدق جاگیر اٹھا کے اپنے اسی داماد اور اپنے بھانجے مروان کے حوالے کر دی۔ پھر اس کے بعد چوتھے خلیفہ راشد اہل سنت کے نزدیک امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب ہیں، ہمارے نزدیک وہ پہلے امام ہیں، اہل سنت بھائیوں کے نزدیک وہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اب یہاں پر چار خلافتوں پہ آ کے اہل سنت نظریہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا اختتام ہو گیا، اس کے بعد اسلام میں ملوکیت آ گئی تھی، لیکن خلافت راشدہ کا اختتام جو ہے وہ امیر المومنین میں ہے۔ کچھ لوگوں نے امام حسن کو بھی خلافت راشدہ میں ان کے تھوڑے سے دور کو شامل کیا ہے، لیکن اکثریت کی یہ رائے ہے کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب پہ آ کے ختم ہو گئی تھی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پہلی اس جاگیر کے متعلق پہلا فیصلہ پہلے خلیفہ نے کیا، انہوں نے حدیث پیش کی، دوسرے خلیفہ نے اس کی تائید کی، اور اگر یہ امت کا حق تھا اور نبی جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراث نہیں بن سکتی، یہ صرف اور صرف امت کے لیے ہوتی ہے، تو پھر تیسرے خلیفہ نے اپنے دور میں کس ایک نص کے تحت اسے اپنے داماد مروان کے حوالے کیا؟ کیونکہ اگر پہلے دو خلفاء نے اپنے دور میں نبی کی حدیث کو نص بنایا تھا تو تیسرے خلیفہ نے اپنے دور میں ذاتی اجتہاد کرتے ہوئے نص کے مقابلے پہ اجتہاد کیوں کیا؟ پھر چوتھے خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب، انہوں نے جب جناب سیدہ نے یہ مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے اس مطالبے پہ گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جاگیر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے اور رسول کی یہ تحریر، میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں یہ دستخط پیغمبر کے ہیں اور یہ تحریر رسول نے لکھ کے دی تھی۔ اب چار خلافتوں میں تضاد پایا جاتا ہے، پہلے خلیفہ جو ہیں وہ اس مطالبے کو رد کرتے ہیں ایک حدیث کی روشنی میں، دوسرے خلیفہ اس کی تائید کرتے ہیں، تیسرے خلیفہ ان دونوں کے برعکس فیصلہ کرتے ہوئے اس جاگیر کو مروان بن حکم بن آس کے حوالے کر دیتے ہیں، چوتھے خلیفہ جو ہیں انہوں نے پہلے مطالبے پہ ہی جناب سیدہ کی تائید کر دی تھی۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان تمام خلفاء میں سے حق پر کون تھا۔ پھر جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دور ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد معاویہ بن ابو سفیان جو ہے وہ اسی فدق جاگیر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ کیسے تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے کہ وہ اس میں پہلا ایک تہائی حصہ مروان بن حکم کے پاس رہنے دیتا ہے، دوسرا ایک تہائی حصہ حضرت عثمان کے بیٹے عمرو بن عثمان بن عفان کے حوالے کر دیتا ہے، اور تیسرا ایک تہائی حصہ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر آ کے اگلے نمبر پر آ کے فدق کو پھر علیحدہ طریقے سے تقسیم کر دیا گیا کہ جب پہلے دور میں انہوں نے جناب سیدہ سے امت کا حق سمجھ کے واپس لیا تھا، پھر اس کے بعد اگلے آنے والے دور میں ایک شخص کے حوالے کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اگلے آنے والے دور میں اس کو وہاں سے نکال کے تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جب تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا یزید جو ہے وہ اسی کے اوپر تسلط قائم کیے رکھا اور یزید اس فدق جاگیر پہ قابض رہا۔ یزید کے جانے کے بعد یہی جاگیر فدق جو ہے وہ مروان نے اسے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے فیصلے کو حجت قرار دیتے ہوئے باقی دو جو اس جاگیر میں معاویہ بن ابو سفیان جن کو مالک بنا کے گیا تھا انہیں بے دخل کر کے اکیلے مروان نے اپنے قبضے پہ لے لیا۔ اکیلے مروان نے اپنے قبضے پہ لیا۔ اس کے بعد مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان جو ہے جب وہ تخت پہ بیٹھتا ہے اور اس کو حکومت ملتی ہے تو پھر وہ اس ملکیت پہ قابض ہو جاتا ہے۔ اس کے بیٹے عبد العزیز کی ملکیت رہا، پھر عبد العزیز کے بعد اس کا بیٹا عمر بن عبد العزیز، اس نے اس جاگیر کو دوبارہ اپنے پورے خاندان کو بے دخل کر کے اولاد فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے اولاد فاطمہ کے حوالے کیا اور پھر عمر بن عبد العزیز کے اس مختصر سے دور میں یہ جاگیر جو تھی یہ صرف اور صرف اولاد فاطمہ کے پاس رہی۔ پھر بنی امیہ کا خاتمہ ہوتا ہے، بنی امیہ کے خاتمے تک فدق اولاد مروان پھر اپنے پاس واپس لے آتے ہیں۔ جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو بنی عباس کا دور شروع ہوتا ہے اور بنی عباس کے دور کا پہلا خلیفہ صفا ابو العباس صفا جب وہ تخت پہ بیٹھتا ہے تو وہ فدق اولاد فاطمہ کے پھر حوالے کر دیتا ہے۔ منصور دوانکی کا دور آتا ہے، وہ ایک بار پھر فدق اولاد فاطمہ سے چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی آتا ہے، وہ فدق بنی فاطمہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہادی اور رشید آتے ہیں، وہ پھر واپس لے لیتے ہیں۔ مامون رشید اپنے دور میں فدق کو پھر واپس کرتا ہے لیکن وہ فدق کو واپس نہ کر سکتا ہے کیونکہ معتصم اپنے دور میں واپس آ جاتا ہے اور وہ
اس جاگیر کو واپس جانے سے پہلے پھر چھین لیتا ہے. پھر اس کے بعد مامون رشید اپنے دور میں ایک خط لکھتا ہے اور اس خط کے ذریعے سے پھر فدق جو ہے وہ اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے کر دیتا ہے. اور جو مامون رشید عباسی نے خط لکھا وہ مورخ بلازری نے نقل کیا ہے. 210 ہجری میں مامون رشید نے فدق کی واپسی کے جو احکام جاری کیے تھے اس نے مدینہ کے عامل قاسم بن جعفر کو خط تحریر کیا تھا اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں مامون اللہ کے دین میں جو مجھے مقام حاصل ہے اور رسالت آپ کی جانشینی اور جو قرابت حاصل ہے ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو اور نبی اکرم کی فرامین کے نفاذ میں لاتے ہوئے رسول خدا نے جسے جو کچھ عطا کیا تھا اس عطا کو پہنچائے. جناب رسول خدا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو فدق عطا کیا تھا. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں. اس لیے میں مامون اپنے آپ کو انہوں نے خط میں امیر المومنین لکھا تھا. یہ رائے ہے کہ فدق اس کے وارثوں کو واپس کر دیا جائے اور اس عمل کے ذریعے سے امیر المومنین اللہ کی قربت کا خواہش مند ہو اور عدل اور انصاف کی وجہ سے رسول خدا کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہے. مامون رشید نے اپنے غلام خاص مبارک تبری کو خط لکھا کہ فدق کی مکمل جاگیر کو جملہ حدود کے ساتھ اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا جائے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ مختلف خلافتوں کے دور میں کبھی چھینا جاتا گیا, کبھی کسی ایک شخص کو دیا گیا, کبھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا, کبھی اپنے تسلط میں لیا گیا. تو اب میرا اہل سنت بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس جاگیر کو جس خلیفہ نے جس دور میں پہلے خلیفہ کے فیصلے کے برعکس کام کیا تو پھر اگر وہ حدیث ٹھیک تھی تو انہوں نے حدیث کی خلاف ورزی کی, پھر ان کی خلافتوں کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اگر ان کا فیصلہ ٹھیک تھا اور یہ جاگیر اولاد فاطمہ کے حوالے کرنے والے خلفاء ٹھیک تھے تو پھر جس نے واپس نہیں کی تھی اس کی حیثیت شریعت میں کیا رہ جائے گی؟ آخری سوال یہ بچے گا جو یقیناً آپ پوچھیں گے کہ مولا امیر المومنین کا جب دور آیا تھا تو مولا امیر المومنین کے دور میں اس فدق کو کہاں کیا گیا تھا؟ جب امیر المومنین کا دور آیا تھا تو یہ تیسرے خلیفہ کے بعد دور آیا تھا اور تیسرے خلیفہ نے جیسا کہ تاریخ میں نقل ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ فدق اپنے بھانجے اور اپنے داماد مروان کے حوالے کر دیا تھا. تو جب یہ مروان کے پاس آ چکا تھا تو اس وقت مروان کا اس پہ تسلط تھا اور مولا امیر المومنین جب تخت پہ بیٹھتے ہیں تو مولا امیر المومنین کے خلاف ایک شورش برپا کر دی جاتی ہے اور قتل عثمان کی تحریک جو ہے اس کا الزام مولا امیر المومنین پہ لگا دیا جاتا ہے اور مولا امیر المومنین کو قتل عثمان کا بدلہ لینے کی خاطر کبھی جنگ جمل میں روکا جاتا ہے, کبھی جنگ صفین میں روکا جاتا ہے, حتیٰ کہ امیر المومنین اپنا تخت حکومت اور پایا حکومت جو ہے وہ کوفہ منتقل کر دیتے ہیں تاکہ مدینہ کو جنگوں سے محفوظ رکھا جا سکے. اگر اس دور میں امیر المومنین فدق کی جاگیر کے قبضے کی کوشش کرتے اور فدق کو ان کے تسلط سے واپس لینے کی کوشش کرتے تو جو شورش علی پہ قتل عثمان کی تحریک کی صورت میں چل رہی تھی وہ اپنے طور پہ زندہ کر دی جاتی کہ یقیناً علی جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ علی کا فیصلہ قتل عثمان میں بھی علی شریک تھے اور علی قتل عثمان کے بعد اولاد عثمان سے اور خاندان عثمان سے یہ بدلہ لے رہے ہیں. دوسری وجہ کہ فدق خالصتاً رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دیا تھا. فدق کی اکلوتی مالکہ جناب سیدہ تھی. مولا امیر المومنین جب دربار خلافت میں آئے تھے تو بطور مالک نہیں آئے تھے, بطور گواہ آئے تھے. جناب سیدہ اس کی واحد گواہ تھی اور جناب سیدہ جو مالکہ تھی, جو اس جاگیر پہ قابضہ تھی, جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت جن کے تصرف میں تھا اور ان سے چھینا گیا تھا, وہ جناب سیدہ جو تھی وہ شہیدہ ہو چکی تھی, ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو جو مالکہ تھی وہ شہید ہو چکی تھی. اور اگر امیر المومنین تخت حکومت پہ بیٹھتے اور تخت حکومت پہ بیٹھ کے جناب سیدہ پھر امیر المومنین کو خلیفۃ المسلمین سمجھ کے یقیناً اگر سوال کرتی تو پھر علی بطور شمشیر بطور طاقت فدق کو واپس لے سکتے تھے. لیکن امیر المومنین کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ جناب سیدہ نے اپنے آخری خطبہ میں یہ کہہ دیا تھا خلیفہ وقت کو کہ اب اس بات کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. تو جب مالکہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ کے چلی گئی تھی تو پھر امیر المومنین اس پہ دوبارہ بطور شمشیر بطور طاقت اور اس فتنہ کے دور میں اس شورش کے دور میں مختلف قسم کی تحریکوں کو اپنے خلاف سرگرم نہیں کر سکتے تھے. امیر المومنین نے پہلے خلیفہ کے دور میں جو قرآن بمطابق تنزیل تھا, یہ بات سننے والے اہل سنت یاد رکھیے گا, ہم شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں لیکن ہم یہ بات مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ آج کا قرآن بمطابق تنزیل نہیں ہے. آج کے قرآن میں مکی صورتیں اختتام میں ہیں, مدنی آیات ابتدا میں ہیں, پہلی آیت درمیان میں پڑی ہوئی ہے, آخری آیت جو ہے ابتدائیہ میں جا چکی ہے. تو قرآن بمطابق تنزیل نہیں ہے. مولا امیر المومنین وہی قرآن جو تنزیل کے مطابق تھا وہ قرآن لے کے دربار خلافت میں آئے تھے اور امیر المومنین نے کہا تھا کہ میں نے اس قرآن کو بمطابق نزول جمع کیا ہوا ہے. لیکن اس دور کے خلفاء نے امیر المومنین سے وہ قرآن لینے سے انکار کر دیا تھا اور وہ قرآن امیر المومنین واپس لے کے چلے گئے تھے. اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن علی کے پاس بمطابق تنزیل جمع تھا تو امیر المومنین اپنے دور میں اس قرآن کو نافذ کیوں نہیں کیا؟ آپ سمجھیے گا وہ دور کتنا حساس تھا. اگر امیر المومنین دوبارہ اس قرآن کو نافذ کرتے تو پھر جیسے آج تورات کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے, آج انجیل کا اصل صحیفہ کسی کے پاس نہیں ہے, آج زبور اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے, تو اگر امیر المومنین اس دور میں اس قرآن کو لے آتے تو پھر آج ہر گھر میں کئی قرآن ہوتے. جیسے آج ہر گھر میں کئی تفسیریں ہیں, جیسے ہر گھر میں کئی ترجمے ہیں, ویسے ہر گھر میں کئی قرآن ہوتے. کیونکہ اگر امیر المومنین وہی تنزیل شدہ قرآن لے کے آتے تو علی کے بعد اگلا خلیفہ جو بیٹھتا وہ تخت پہ کہتا کہ اگر علی اپنا قرآن لے کے آئے تھے تو میں اپنا قرآن لے کے آؤں گا, اس سے اگلا خلیفہ کہتا میں اپنا قرآن لے کے آؤں گا. تو ہر دور کا بادشاہ اپنا قرآن لے کے آ جاتا. آج پتہ ہی نہ چلتا اصل قرآن کس کے پاس ہے اور غلط قرآن کس کے پاس ہے. امیر المومنین نے اپنے دور میں جو فیصلے کیے تھے وہ عدل الہی کے مطابق کیے تھے. اور یہاں پہ گزرتے گزرتے کیونکہ ایام فاطمیہ کا اختتام ہے, ایک سوال کا جواب دے دیا جائے کہ امیر المومنین نے جب جناب سیدہ کے دروازے پہ آگ لگی, سوشل میڈیا پہ اس سوال کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ امیر المومنین جناب سیدہ کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے تھے. امیر المومنین نے جناب سیدہ کا